السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے خالد سعید اور میں ہوں مرینا۔ جدید اور دلچسپ حقائق جاننے کے لیے دیکھیے سب سے پہلے ایم کے ٹی وی کو، سبسکرائب کریں ایم کے ٹی وی کو انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جس نے فیس بک کے بارے میں کبھی سنا ہی نہ ہو، اور شاید اکثر آپ کے دل میں ایک سوال بھی آیا ہو کہ فیس بک کو آخر فیس بک کیوں کہتے ہیں؟ یہ فیس بک کا نام کہاں سے آیا؟ فیس کا مطلب چہرہ ہوتا ہے، بک کا مطلب کتاب ہوتا ہے، چہرہ کتاب کوئی منطق نہیں بنتا۔ آخر فیس بک کہاں سے آیا اور فیس بک کو فیس بک ہی کیوں کہتے ہیں؟ دوستو، اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ دوستو، جس وقت انٹرنیٹ نہیں ہوا کرتا تھا، اس وقت جب کوئی بھی طالب علم اسکول میں، کالج میں یا پھر یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اس کو باقی طلباء کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی کلاس میں اور کون کون سے لڑکے پڑھتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، وہ ان سب کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اس لیے جو بھی نیا طالب علم کالج، یونیورسٹی یا اسکول جاتا تھا تو اس کو ایک کتاب دی جاتی تھی۔ اس کتاب کے اندر سبھی طلباء کے نام، ان کی تصاویر اور ان کا تھوڑا سا بایو ڈیٹا لکھا ہوتا تھا۔ اس بایو ڈیٹا کی مدد سے ایک طالب علم اپنی کلاس کے تمام لڑکوں کے نام جان جاتا تھا، ان کی شکلیں بھی پہچان جاتا تھا۔ اسی طرح سے پورے اسکول کے بچوں کے نام اور ان کی تصاویر اس کتاب کے اندر ہوا کرتی تھیں۔ اسی لیے اس بک کو فیس بک کہا جاتا تھا۔ اور دوستو، اسی فیس بک کے نام سے مارک زکربرگ نے اپنی ویب سائٹ کا نام بھی فیس بک رکھا، جہاں پر کوئی بھی انسان آ کے دوسرے انسان کو جان سکتا ہے، اس انسان سے بات کر سکتا ہے۔ دوستو، کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو فیس بک کا پہلے یہ مطلب معلوم تھا؟ دوستو، آپ میں سے ہر انسان یوٹیوب کو تو جانتا ہی ہوگا، اور اگر آپ نہیں جانتے تو یہ بلا شبہ تعجب کی بات ہوگی، کیونکہ آپ یوٹیوب پہ موجود ہیں اور یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو۔ آپ کے ذہن میں شاید کبھی سوال آیا ہو کہ یوٹیوب کا کیا مطلب ہے؟ یو کا مطلب تم ہوتا ہے، ٹیوب کا مطلب ٹیوب ہوتا ہے، تم ٹیوب ہو، کیا مطلب ہے؟ اس کا کوئی منطق نہیں بنتا۔ دوستو، اس کا مطلب کافی زیادہ آسان ہے۔ یو کا مطلب تو سادہ یو ہو گیا، لیکن یوٹیوب کا مطلب ٹیلی ویژن ہے۔ جب پہلے نئے ٹیلی ویژن آئے تھے تو اس وقت ان کو ٹیلی ویژن نہیں بلکہ ٹیوب کہا جاتا تھا، کیونکہ ٹیلی ویژنز کے اندر ایک کیتھوڈ رے نامی ٹیوب استعمال ہوتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو اسکرین پر سب کچھ نظر آتا تھا، اس لیے ٹیلی ویژنز کو ٹیوب کہا جاتا تھا۔ آپ یوٹیوب پر آ کر اپنے آپ کو ٹیلی ویژن پر لے آ سکتے ہیں۔ یہ ٹیلی ویژن آپ کا ہے، یہاں آپ ہی مواد بناتے ہیں اور آپ ہی دیکھتے ہیں۔ جو پیچھے کمپنی ہے وہ یہ کام نہیں کرتی۔ اس کا نام ایک دم سادہ ہے، یوٹیوب۔ دوستو، 2005 میں جب یوٹیوب شروع ہوا، اس وقت یوٹیوب کے نام کو لے کر بہت بحث ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت ایک اور ویب سائٹ بھی تھی جس کا نام یہ والا استعمال ہوتا تھا، الفابیٹ یوٹیوب۔ انہوں نے کیس کر دیا کہ یہ ہمارے نام کی نقل کر رہے ہیں، لیکن اس وقت الفابیٹ یوٹیوب کو ہارنا پڑا تھا یوٹیوب سے، اور یوٹیوب کیس جیت گیا، جس کی وجہ سے آپ میری یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہو۔ خود سوچئے دوستو، اگر اس دن یوٹیوب ہار جاتا تو آج آپ یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ کوئی اور کام کر رہے ہوتے۔ دوستو، واٹس ایپ کو واٹس ایپ کیوں کہتے ہیں؟ شاید آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں آیا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوستو، ہر چیز کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی ایک کہانی ہے۔ واٹس ایپ کی کہانی آپ کو سننی پڑے گی۔ دوستو، واٹس ایپ کے بانی ہے جین کوم۔ واٹس ایپ بنانے سے پہلے جین کوم کسی آفس میں کام کیا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کو وہ نوکری چھوڑنی پڑی، اور اس کے بعد انہوں نے 2009 میں پہلی بار آئی فون خریدا۔ جین کوم آئی فون میں ایپ سٹور کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ جس طرح اینڈرائیڈ میں پلے سٹور ہوتا ہے، اسی طرح آئی فون میں ایپ سٹور ہوتا ہے، جہاں سے آپ ساری ایپس کو انسٹال کر سکتے ہو اور اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ آپ کو ساری اپلیکیشنز وہاں پر مل جاتی ہیں۔ جین کوم نے جب ایپ سٹور کو دیکھا تو یہ ایپ سٹور کے استعداد کا اندازہ لگا چکے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا یہاں پہ اپلیکیشن بہت مشہور ہوں گی۔ پھر دوستوں، ان کے ذہن میں ایک ایپ بنانے کا
کا خیال آیا ان کے ساتھ اکثر ایک مسئلہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی یہ جم میں ہوا کرتے تھے تو ان کو فون کالز آیا کرتی تھی اور جم میں یہ ورزش کر رہے ہوتے تھے، اس لیے وہ فون کالز اٹھا نہیں پاتے تھے۔ تو جین کوم یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی اپلیکیشن ہو جہاں پہ ہم سٹیٹس لگا دیں کہ بھائی اس وقت میں جم میں ہوں، اس وقت میں پڑھائی کر رہا ہوں، اس وقت میں یہ کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، اور دیکھنے والا انسان یہ سمجھ جائے کہ سامنے والا بندہ جم میں ہے، سامنے والا بندہ مسجد میں ہے، سامنے والا بندہ کہیں اور ہے۔ دوستو، واٹس ایپ کا مطلب اردو میں ہوتا ہے کیا کر رہے ہو، زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس وقت جین کوم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو کسی دوسرے انسان سے پوچھنا ہی نہ پڑے کہ تم کیا کر رہے ہو، بلکہ دوسرا انسان اپنے سٹیٹس کے ذریعے دوسروں کو خود ہی بتا دے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے ایپ کا نام واٹس ایپ رکھ دیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ونڈو کو ونڈوز کیوں کہتے ہیں؟ ونڈوز کا مطلب تو کھڑکیاں ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنے کمپیوٹرز میں کھڑکیاں انسٹال کرتے ہو؟ آخر ونڈو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے لیے دوستو ہم کو تھوڑا سا تفصیل میں جانا پڑے گا۔ دوستو، 1970 کے اندر کمپیوٹرز اس طرح کے نہیں ہوا کرتے تھے جس طرح کے آج ہیں۔ آج آپ کے سامنے گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتا ہے جس پہ آپ کسی بھی آئٹم پہ کلک کرتے ہیں اور آپ کا پروگرام جو ہے وہ رن ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ کام خود بخود ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن 1970 میں اور اس کے بعد بھی ایسا نہیں تھا۔ اس وقت جو بھی کام ہوا کرتا تھا آپ کو وہ سارا کا سارا یاد کر کے اپنے دماغ میں بٹھانا پڑتا تھا۔ ایک کاپی اور پیسٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو سب یاد کرنا پڑتا تھا۔ لیب کے اندر سب سے پہلا گرافیکل یوزر انٹرفیس بنا تھا۔ اس کے اندر ساری کی ساری اپلیکیشنز کا ڈیٹا ہوا کرتا تھا۔ اس ڈائریکٹ اینگل کو زیراکس والوں نے ونڈو کا نام دیا۔ مائکروسافٹ نے بھی ایسا ہی انٹرفیس بنانے کی کوشش کی تھی جس کے اندر جتنی بھی اپلیکیشنز ہوں گی وہ ایک سکوئر کے اندر آئیں گی اور اسی میں آپ کو کام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے آپریٹنگ سسٹم بنا لیا تھا جس کے اندر ریکٹینگلز آتی تھی، ان کو ونڈوز کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد بل گیٹس کے پاس سافٹ ویئر انجینئر آتا ہے اور بل گیٹ سے کہتا ہے کہ اس آپریٹنگ سسٹم کا نام کیا رکھنا ہے۔ بل گیٹ کہتا ہے کہ جو تمہارا دل کرتا ہے، اس آپریٹنگ سسٹم کا وہی نام رکھ دو۔ اس کے بعد سے اس کا نام ونڈوز رکھ دیا گیا۔ دوستو، ایک بہت ہی بڑی کمپنی کا ایک عجیب نام۔ جی، آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں، میں ایپل کمپنی کی ہی بات کر رہا ہوں۔ ایپل کمپنی سننے میں تو عجیب ہی لگ رہا ہوگا، کسی کمپنی کا نام بھلا ایپل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر ایسا ہو گیا کہ آپ کوئی کمپنی بناؤ اور اس کا نام کیلا، امرود، ناشپاتی رکھ دو اور پھر وہ دنیا کی مشہور کمپنی بھی بن جائے، جیسا کیلا کمپنی۔ سننے میں تو عجیب تو لگ رہا ہوگا۔ خیر دوستوں، ایپل کمپنی ایک بہت ہی مشہور کمپنی ہے جس کے پیچھے بھی ایک کہانی چھپی ہوئی ہے، یقیناً جسے سن کر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ اس کمپنی کا نام ایپل رکھنے کی وجہ ایک نہیں بلکہ بہت سی وجوہات ہیں۔ جیسے کہ اسٹیو جابس کا کہنا تھا کہ وہ آسان چیزیں بہت پسند کرتے تھے اور اتنی ہی نفرت مشکل چیزوں سے کرتے تھے۔ وہ اپنی کمپنی کا نام بہت ہی سادہ رکھنا چاہتے تھے، اتنا سادہ کہ بچے کو بھی پتا ہو کہ اس نام کا مطلب کیا ہے۔ دوستو، آپ نیوٹن کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ نیوٹن ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور اس درخت سے ایک سیب اس کے اوپر گرتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ سیب اگر درخت سے نیچے گر سکتا ہے تو چاند آسمان سے نیچے کیوں نہیں گر سکتا؟ اس وقت اس نے ہمیں گریوٹی والا تصور بتایا تھا۔ نیوٹن کے فزکس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ترقی کی۔ اس وقت ایک سیب کی وجہ سے اس کو خیال آیا اور پوری کی پوری دنیا کا حل نکال کر نیوٹن نے سامنے رکھ دیا۔ اس چیز کو لے کر اسٹیو جابس کا خیال تھا ایک دن اس کی کمپنی بھی پوری دنیا کو بدل دے گی۔ پھر اس نے اپنی کمپنی کا نام ایپل رکھ دیا۔ دوستو، شاید ہی آپ نے اپنے کمپیوٹر کے اندر کبھی ایکسل کو استعمال کیا ہوگا جس میں ہم اپنا ڈیٹا وغیرہ محفوظ رکھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایکسل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوستو، ایکسل کا بہت آسان سا مطلب ہے اور وہ ہے دوسروں سے ہٹ کے ہونا، دوسروں سے زیادہ بہتر ہونا۔ دوستو، اس نام کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ 1982 کے اندر مائکروسافٹ نے ملٹی پلان نام کا ایک سافٹ ویئر ریلیز کیا۔ اس کے اندر جس طرح سے ایکسل میں ڈیٹا ہم محفوظ کرتے ہیں اسی طرح کا کام ہوتا تھا، لیکن گرافکس وغیرہ ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ اور اس وقت دوسرا سافٹ ویئر چل رہا تھا جس کا نام تھا لوٹس 123
جب مائکروسافٹ نے اپنا سافٹ ویئر ملٹی پلان ریلیز کیا تو بہت ہی کم لوگوں نے استعمال کیا اور زیادہ تر لوگ لوٹس 1 2 3 پر ہی رہنا پسند کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مائکروسافٹ کو ناکامی ہوئی۔ لیکن 1985 کے اندر ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر نکالا جس کا نام اس نے ایکسل رکھا۔ ایکسل نام رکھنے کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ جو پچھلا سافٹ ویئر تھا وہ ہار گیا تھا، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ یہ سافٹ ویئر اس سے زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے مائکروسافٹ نے اس کا نام ایکسل رکھا تھا، اور اس کا مطلب دوسروں سے ہٹ کے ہونا، بڑھ جانا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ سب نے اپنے موبائل میں یا اپنے کمپیوٹر میں کروم براؤزر تو ضرور دیکھا ہوگا اور استعمال بھی کیا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ دراصل کروم کا نام رکھنے کے لیے گوگل نے ووٹنگ کی تھی۔ گوگل میں کام کرنے والے انجینئر کو مہنگی اور لگژری گاڑیاں بہت زیادہ پسند تھیں۔ دوستو، جتنی بھی تیز چلنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں ایک کرومیم نامی گاڑی میں بہت مہنگی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی مدد سے گاڑیاں زیادہ تیز چلتی ہیں اور گاڑیاں چمکدار بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ کرومیم گاڑیوں کی تیز رفتاری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بھی دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح کرومیم گاڑیوں کو تیز کر دیتا ہے اور چمکدار بھی بنا دیتا ہے، یہی سوچ کر کرومیم کے نام سے تھوڑا حصہ ہٹا کر کروم براؤزر کا نام رکھ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی انتہائی تیز براؤزر ہے اور بہت چمکدار یعنی فیچر سے بھرا ہوا۔ اس میں بہت سے انجینئرز نے اعتراض بھی کیا تھا، لیکن بعد میں یہی نام رکھ دیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔